حضرت یونس علیہ السلام کا اسم گرامی یونس اور لقب ذُنُّون اور صاحب الحوت تھا، یعنی مچھلی والے آپ کہلاتے تھے۔ یہ دونوں آپ کے القاب ہیں، اور آپ علیہ السلام کا تعلق جو ہے ناظرین وہ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور آپ بستی نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جو موصل کا علاقہ ہے اور دجلہ کے کنارے پر واقع ہے۔ وہ یہ ناظرین کہ جو بستی کے لوگ تھے وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں ایک عرصے تک بت پرستی چھوڑنے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن وہ لوگ دعوت قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھے اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے۔ طویل عرصے تک ناظرین پوری کوشش کے باوجود جب وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، پس تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو نزول عذاب کی خبر پہنچا دی۔ نزول عذاب کی خبر سن کر قوم آپس میں کہنے لگی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں پر رہیں تب تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آ جائے گا۔ جب رات ہوئی ناظرین تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور صبح کے وقت عذاب کے جو آثار تھے وہ آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو گئے، یعنی آسمان پر سیاہ رنگ کے ہیبت ناک بادل آ گئے، بہت سارا دھواں جمع ہو گیا اور تمام شہر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر ناظرین قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، جس پر انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا۔ قوم نے اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکل گئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ کرنے لگے اور اللہ کی اطاعت گزاری کرنے لگے۔ شوہر جو ہیں وہ بیوی سے الگ ہو گئے، ماں بچوں سے جدا ہو گئے، یعنی یہاں تک ہوا کہ جانوروں نے اپنے بچوں کو اپنے تھنوں سے جدا کر دیا۔ سب نے اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا اور عرض کیا کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین یہاں تک ہوا کہ انہوں نے سچی توبہ کی اور اس حد تک کی کہ جو جرائم انہوں نے کیے تھے اس سے جو ہے پناہ مانگنے لگے، اس سے دور ہو گئے، پرائے مال جو انہوں نے لیے تھے وہ واپس کرنے لگے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کا پتھر بھی استعمال کر لیا تھا یعنی بنیادوں سے نکال کے عمارت کی تو وہ بھی اکھاڑ کر اس کو واپس کیا، یعنی حقوق العباد کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ انہوں نے مصفہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت مانگی، دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا اور ان کی دعا کو قبول کر لیا اور عذاب ان پر سے اٹھا لیا گیا۔ اس سارے واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں یوں بیان کیا کہ پھر قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی اور بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے کا فائدہ نہ دیا ہو۔ جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ہی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا۔ اس مقام پر ناظرین ایک سوال ایسے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت میں توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول فرما لی گئی۔ تو دونوں کی توبہ میں فرق کیا ہے؟ اس حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور قوم یونس علیہ السلام کی توبہ میں واضح ترین فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کی وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کے مشاہدہ کرنے سے پہلے ہی اس وقت توبہ کر لی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی وجہ ناظرین یہ تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے، یعنی جو قوم کے لوگ تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب نہیں آیا تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقع خلاف تھا، لہذا ناظرین دوسری طرف آپ نے عذاب کا تو فرما دیا تھا لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں دیا تھا کہ جس پر حضرت یونس علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کی قوم کو جھوٹا جو ہے وہ کہنا پڑتا، اس
لیے ناظرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، جب اس میں تاخیر ہوئی تو آپ نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی، اب یہ بڑا ایک عجیب مومنٹ ہے، جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی اور ٹھہر گئی ناظرین تو اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا کہ کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، چونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی نہ چلتی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ اس بستی سے نکلنے میں نے جلدی کیوں کی، اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا ہے بلکہ تیرے پیٹ کو ان کے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے، لہذا تم نہ تو ان کی ہڈی کو توڑنا اور نہ ان کے گوشت کو کاٹنا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139 سے 142 تک اس انداز سے بیان کیا ہے، اور یونس علیہ السلام بھی واقعی رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھری کشتی کی طرف دوڑے پھر کشتی بھور میں پھنس گئی تو انہوں نے قرع ڈالا تو وہ قرع میں مغلوب ہو گئے، یعنی ان کا نام نکل آیا، اور کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینک دیا، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ پر نادم رہنے والے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ناظرین مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا اور میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے جدا ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں یوں بیان کیا، اور ذوالنون مچھلی کے پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیے، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے پس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے دریا، رات اور مچھلی کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ناظرین، چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت غم سے نجات ملی، یعنی وہ مچھلی کو باقاعدہ جو ہے وہ مچھلی کو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور مچھلی نے جو ہے آپ کو ایک کنارے پر ڈال دیا اپنے پیٹ سے نکالنے کے بعد۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88 میں یوں بیان کیا کہ پس ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، یعنی ہم نے دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر الہی کی کثرت کی اور بیان کردہ کلمات پڑھے تو ان کلمات کی برکت سے انہیں نجات ملی، اور یقیناً ناظرین یہ کلمات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بن گئے، یعنی جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے یہ کلمات پڑھے تو ضرور اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے مدت کے بارے میں کہ آپ 1 دن رہے، 3 دن رہے، 7 دن رہے، 20 دن رہے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے ناظرین وہاں کوئی سایہ نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو شریف کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی، اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہنے مبارک میں دے کر آپ کو صبح و شام دودھ پلاتی، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک کی جلد جو کہ انتہائی مطلب جو ہے وہ نرم ہو چکی تھی وہ دوبارہ توانا ہونا شروع ہوئی، جسم پر بال اگنا شروع ہو گئے اور آپ کی جلد مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا پورا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ نتیجہ فائنلی یہ نکلا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کی، آپ ایک بار پھر اپنے لوگوں کے درمیان تشریف لائے، 1 لاکھ کے قریب بتایا جاتا ہے آبادی میں افراد تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے آپ کو وہی زندگی عطا کی، لوگ جو ہے وہ خوش و خرم رہنے لگے، لیکن جو بتانے کا مقصد آخری میں جو کرکس آف دی سٹوری ہے وہ یہ ہے
کہ جب اللہ کی بارگاہ سے سچی توبہ طلب کی جاتی ہے، جیسا کہ آج پاکستانیوں کو بہت ضرورت ہے، بہت ہم نے گناہ کر لیے ہیں لیکن ہم پلٹنے کو تیار نہیں ہیں، پلٹ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ نہیں پلٹیں گے، جنگ کرتے رہیں گے جیسے کر رہے ہیں، تو پھر ذہن میں رکھیے گا ہم نے ہارنا ہی ہے، جیت ہمارا مقدر کسی صورت نہیں ہو سکتی۔